بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کسی بھی شخص پر بھروسہ کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو فیلرز ہیں، جو ہر فیصلہ فیلنگ پہ کرتے ہیں کہ وہ تو ہر کسی پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ کوئی بھی اگر شخص ہے، ان کا دوست ہے، یار ہے، ان کے ساتھ 2 دن بیٹھا ہے تو بس ان کو اس پر بھروسہ ہو جاتا ہے، وہ کام اس کے ساتھ شروع کر دیتے ہیں، چیزیں اس کو بتانا شروع کر دیتے ہیں، اس کو اپنی ساری کہانیاں بتا دیتے ہیں، سارے راز دے دیتے ہیں۔ یہ فیلرز کا پرابلم۔ اور جو تھنکرز ہیں وہ دوسرے ایکسٹریم لیول پر ہیں کہ وہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے، ہر کسی کو جانچ پڑتال کر کے اس کے پیچھے دیکھ لو، اس کے معاملات دیکھ لو، اس کے دوستوں سے جا کے معلوم کر لو۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا، بھروسہ کرنا صرف اور صرف کاروبار معاملات میں نہیں بلکہ ہمارے ریلیشنز میں بھی۔ جب ہم اپنی بچی کی شادی کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بھروسہ کرنا ہوتا ہے کہ اس شخص پہ بھروسہ کرنا کہ کیا وہ ہماری بیٹی کو خوش رکھ سکے گا یا نہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں کام آتا ہے۔ اب میں آپ کو آج 5 چیزیں ایسی بتاؤں گا کہ جن سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ 5 چیزیں اگر ہم دیکھ لیں تو ہمیں کافی حد تک یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے اور اس سے بھروسہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس شخص کو امانت رکھوا کر دیکھیں کہ وہ امانت میں کیسا ہے، ایمانداری اس کے اندر ہے کہ نہیں۔ اگر وہ ایماندار نہیں ہے، اپنے کاموں کو، اپنی چیزوں کو ایمانداری کے ساتھ نہیں کرتا، اپنے ریلیشنز کو صحیح نہیں رکھتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایماندار نہیں ہے۔ اللہ رب الجلال نے قرآن پاک میں ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل تک پہنچاؤ۔ یہ حقوق العباد، حقوق اللہ، یہ تمام چیزیں ہمیں اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کے معاملات کو دیکھ کر یہ اندازہ کرنا پڑے کہ یہ ایمانداری میں کیسا ہے۔ اگر اچھا ہے تو فبیہا ونعما، اور اگر اچھا نہیں ہے، مسئلہ ہے، پھر ہم اس کے ساتھ زیادہ ریلیشنز نہیں رکھ سکتے۔ دوسری چیز جو ہمیں دیکھنی ہے وہ دیکھنی ہے سچائی۔ کیا وہ بندہ سچا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ مثال کے طور پر کہ اگر آپ نے اس کے ساتھ کاروبار کرنا ہے تو آپ اس کے ساتھ پہلے آپ اس کو اپنے ساتھ رکھیں، 1 ہفتے تک اس کے ساتھ بیٹھیں، کوئی 2 گھنٹے 4 گھنٹے گزاریں۔ اگر وہ اپنے معاملات میں مینوپولیٹ کرتا ہے، چیزیں مینوپولیٹ کرتا ہے، سچ نہیں بولتا، تو پھر اس کے ساتھ کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حدیث پاک میں ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی آپ کو نجات دلاتی ہے اور جو جھوٹ ہے وہ آپ کو تباہ کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس طرح کا ہے کہ وہ مینوپولیٹ کر رہا ہے چیزوں کو، سچ نہیں بتا رہا، پارٹیوں کے فون آ رہے ہیں وہ فون اٹینڈ نہیں کر رہا، لوگ اس سے اپنی پیمنٹس مانگ رہے ہیں وہ پیمنٹس نہیں دے رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں تو تھوڑی سچائی کی کمی ہے۔ تیسری چیز جو دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اللہ کی مخلوق سے بھی ڈرے گا اور ان کے معاملات کو بھی صحیح رکھے، اور اگر وہ اللہ سے نہیں ڈرتا تو وہ مخلوق کا بھی کوئی اس کے سامنے کوئی اعتبار نہیں ہوگا، وہ کسی کے ساتھ بھی کبھی بھی دھوکہ دے سکتا۔ بہت سے لوگ آتے ہیں، ان کے آنے کا طریقہ، چلنے پھرنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ بتا دیتا ہے کہ سم تھنگ از رانگ۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو اتنا وقت گزر جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ سیم ہے اس کے، جب انسان سچا ہوتا ہے تو اس کی سچائی کا پتہ لگ رہا ہوتا ہے، اور جب انسان جھوٹا ہوتا ہے تو اس کی جو جھوٹ ہے وہ اس کے تمام اعمال میں دکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز، اس کا اندازہ کرنا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ معاملات کرنے سے پہلے۔ چوتھی چیز کہ ہم اس بندے سے جو کام لینا چاہتے ہیں، آیا اس کو اس کا تجربہ بھی ہے کہ نہیں، ایکسپیرینس بھی ہے کہ نہیں۔ مجھے اگر آگے کوئی کہتا ہے کہ شاہ صاحب وہ فلاں بزنس ہے، اس میں پیسے لگا دیتے ہیں، وہ اتنا پروفٹ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، تو میں ان سے صرف ایک بات پوچھتا ہوں، اس کا ایکسپیرینس ہے کہ نہیں۔ اگر آپ کو کوئی بندہ ایسا ملے جسے اس کام کا پورا ایکسپیرینس ہو، تجربہ ہو، تو آپ اس کے ساتھ کام کریں، ادروائز کام نہیں کریں، کیونکہ اس کا اس کام کا تجربہ نہیں ہے اور آپ کا پیسہ ڈوبتے ہوئے کوئی ٹائم نہیں لگے گا، کیونکہ اس کا تو نہیں ہے نا، پیسہ تو آپ کا ہے، کوئی ٹائم نہیں لگے گا اور آپ ختم ہو جائے گا۔ دوسری چیز، اگر اس کے پاس ایکسپیرینس ہے اور امانت داری کی کمی ہے اور آپ کو کچھ لگتا ہے کہ یار اکاؤنٹس میں کوئی پرابلمس ہو سکتے ہیں، سو پھر آپ اپنا اکاؤنٹس کا بندہ بٹھائیں تاکہ وہ آپ کا اکاؤنٹس دیکھے اور جو کام ہے وہ کرتا رہے، اور جب بھی کچھ آگے پیچھے ہوگا فوراً سے آپ کو انڈیکیشن ہو جائے گا۔ روز مرہ کے اعتبار سے آپ کو یہ چیزیں چیک کریں۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے سمجھنا
کہ ہم جس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس کو اس کا ایکسپیرینس ہے کہ نہیں، وہ سیلز کرنا جانتا بھی ہے کہ نہیں، اور اگر ہم کسی سے رشتہ کر رہے ہیں، کوئی تعلق بنا رہے ہیں، تو پھر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا جس کو ہم اپنی بیٹی دے رہے ہیں یا جس گھر سے ہم بیٹی لے کر آ رہے ہیں اپنے گھر میں، کیا وہ رشتے رکھنے والے بھی ہیں کہ نہیں، وہ کہیں پورے خاندان سے لڑ کے تو نہیں بیٹھے ہوئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو لڑائی جھگڑے کا شعبہ ہے اس کے وہ لوگ ماہر ہوں اور ہم اس گھر سے بیٹی لے آئیں یا اس گھر میں بیٹی دے دے تو ہمارا تو کام ہی خراب ہو جائے، ہمارے رشتے خراب ہو جائیں، ہماری چیزیں خراب ہو جائیں۔ اس چیز کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ آخری چیز کہ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں استخارہ کریں۔ استخارے کی دعا آپ سب کو معلوم ہے، آپ گوگل پہ لکھ کے سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گی۔ اگر آپ اپنے معاملات میں بہتری چاہتے ہیں تو آپ خود استخارہ کریں، اللہ سے دعا کریں۔ دعا اور استخارہ یہ بہترین چیز ہے، ان 5 چیزوں کو آپ ٹھان لیں، انشاءاللہ ضرور بضرور آپ کو برکت بھی ملے گی اور آپ کو کسی دوسرے پر بھروسہ کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔